إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ہر قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور تکبیرات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد درود و سلام جناب محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر. آج کے جمعے میں انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر مختصر سا جائزہ اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد. پیغمبروں کی سیرت مشعل راہ ہے، اور یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ بندہ اس کو بیان کرے اور میں اور آپ سنیں. یہ اس لیے ہے کہ بیان کی جائے، ہم سنیں اور اس پر عمل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جس پیغمبر کا بھی تذکرہ کیا فقط اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے آپ پریشان مت ہو. یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ اس سے زیادہ بدتر حالات تھے. آپ جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں یہی انداز تمام پیغمبروں کا تھا. جس پیٹرن کے اوپر، جس منہج کے اوپر، جس راستے پر پچھلے رسول چلے ہیں آپ کو بھی اسی طرح چلنا پڑے گا. اس لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً، موقع با موقع، کبھی آدم علیہ السلام کو ڈسکس کیا، کبھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کبھی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کر کے اس قوم کے جو پیغمبر تھے اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بیان کیا.
کبھی قوم سمود کی طاقت اور قوت کو بیان کر کے اور ان کی تکذیب کو بیان کر کے اللہ نے صالح علیہ السلام کو مثالی بنا کر پیش کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر آپ کے جو بھائی بند ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، تو اللہ نے فوراً یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھا اور اپنے نبی کو سمجھایا کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا ہے، یہ تو آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے سگے بھائیوں نے جو ایک باپ کے بھائی تھے انہوں نے کیا کچھ کیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بیان کیا. کبھی اللہ نے مشکل میں پھنسے ہوئے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے اوپر مسائل، مشکلات، پریشانیاں آئیں گی، اس میں سے نکلنا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے مشکل سے دو چار اپنے پیغمبر کو بیان کر کے اپنے نبی کو ایک راہ دکھائی کہ آپ نے اللہ سے اس طرح مدد مانگنی ہے. الغرض موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل تذکرہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے جس پیغمبر کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا وہ موسیٰ علیہ السلام. ان کا سامنا فرعون کا، ان کا پورا تذکرہ، اس میں ہدایات، اس میں نبی علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ بہت زبردست انداز میں تھا. تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک قوم عطا نہیں کی، پچھلے پیغمبروں کو ایک ایک قوم دی تھی، ان کو سنبھالیں، ان کو چلائیں، ان کے اوپر آپ تبلیغ کریں، ان کی رہنمائی کریں. بڑا آسان تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری بوجھ، پوری امت کا بوجھ، پوری انسانیت کا بوجھ. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کو بیان کیا کہ کس قوم کے ساتھ آپ نے کیا رویہ رکھنا ہے. بت پرستوں کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نوح علیہ السلام آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر بنی اسرائیل کا ٹاکرا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہودیوں کا سامنا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اگر نصرانیوں کا سامنا آپ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے. اس لیے پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبروں کے تذکرے اللہ نے کیے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، پھر بھی قرآن مجید میں پیغمبروں کے تذکرے ہیں. وہ کس کے لیے؟ اب ہمارے لیے. اب اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اب اس کے اندر جو فوائد ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اب اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے ہیں. اور آپ سال ہاں سال سنتے آئے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ذوالحجہ تک چلتا ہے، قربانی تک. میرے محترم بھائیوں، کچھ پوائنٹ ہیں انشاءاللہ ان کی زندگی کے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی وہ مسلمان گھرانہ نہیں تھا. اس بات کو ذہن نشین کیجیے گا. یہ اللہ پر ہم پر بڑا احسان ہے. اللہ کا ہم پر یہ بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا. پھر اس پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا اور عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی. یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پیدا ہوئے اس گھر کا سربراہ بت بناتا تھا، بتوں کو تراشتا تھا اور بت فروخت کرتا تھا. اس گھر کے اندر بت کی پوجا ہوتی تھی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ اسلام. ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. وہ نصرانی گھرانے میں پیدا ہو، یہودی گھرانے کے اندر، مجوسی گھرانے کے اندر، بت پرست کے گھرانے کے اندر،
یا پھر گوتم بدھ کے ماننے والے یا کمیونسٹ کے گھرانے کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ سارے بچے چاہے وہ مسلمان گھرانے میں، یہ سارے کے سارے بچے اسلام پر پیدا ہوئے، اسلام پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کہتے ہم نہیں مانتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بڑا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر یہ آنکھ کھول رہا ہے، اب وہ وہاں کا رہن سہن دیکھ رہا ہے، اب وہ وہاں کے معمولات دیکھ رہا ہے، اب وہاں کی لینگویج، وہاں کا طور طریقہ، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کی عبادات، وہاں کے افعال، وہاں کا کردار، وہاں کا اخلاق، سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کورے کاغذ کے اوپر یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ پروان چڑھتا ہے تو اپنے ماں باپ کی نقش قدم پہ ہو، جو ماں باپ ہوتے ہیں وہی بچہ بن جاتا ہے۔ لیکن پیغمبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے تقدیر۔ کیا ہے؟ تقدیر۔ اور مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ یہاں میں آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ اللہ کی تقدیر میں کیا تھے؟ عام بندے یا رسول؟ بتائیے، رسول تھے۔ اللہ کے ہاں وہ اس وقت بھی رسول تھے جب وہ عالم ارواح کے اندر تھے، جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ سے نکال کے بکھیر دیا تھا اپنے سامنے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں اس وقت بھی رسول تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے علم میں کیا تھے؟ رسول۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ بچپن سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، بچپن سے۔ مثال کے طور پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اسرائیلی روایت لے کے آئے ہیں۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ نہ اس کی تکذیب کرو اور نہ اس کی تصدیق کرو۔ بیان کر سکتے ہیں اس کو آپ نصیحت کے طور پر، اگر اس میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، جو قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی عمر کے اندر، جب وہ لڑکے تھے، ان کی عمر کے لڑکے آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ کھیلنے کودنے چلتے ہیں۔ تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لڑکپن کی عمر میں، جو کھیل کود کی عمر ہے، اس میں انہوں نے اپنے ہم عمر لڑکوں کو یہ بات سمجھائی کہ مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد سے پیدا کیا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کے اندر، زاد المعاد کے اندر، بہت ساری کتب کے اندر، سیر ابن حشام میں، الرحیق المختوم کے اندر، زاد المعاد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی عمر میں تھے۔ اسی عمر میں عکاس کا میلہ لگتا تھا تو ان کے ہم عمر لڑکوں نے ان سے کہا کہ چلو میلے میں چلتے ہیں اور وہاں پر یہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ ڈال دی، آپ سو گئے، آپ میلے میں نہیں گئے۔ آپ میلے میں گئے کب گئے؟ جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کیا کرنے گئے؟ تبلیغ کرنے گئے۔ آپ اس میلے کا حصہ نہیں بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اونگ ڈال دی اور آپ سو گئے، اللہ نے بچا لیا، آپ کو محفوظ کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے بچایا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ بت پرست گھرانے کے اندر پیدا ہوئے لیکن وہ بت پرست نہیں بنے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ جبکہ حدیث کیا ہے کہ بچہ فطرت پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تھی ان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کے علم کے اندر وہ رسول تھے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ بچپن سے پاکیزہ ہیں، بچپن سے پاک باز ہیں، بچپن سے اللہ رب العالمین نے ان کو شرارتوں سے، کھیل کود سے، لہو لعب سے، دنیا سے بچا کے رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد
وہ پلے بھرے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بتوں کو تراشتے ہوئے دیکھا، بناتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ اس عمر میں پہنچ گئے کہ ان کو فہم حاصل ہو گیا، ان کو عقل حاصل ہو گئی، اب وہ ایک ایسی جوہد میں لگ گئے کہ جس جوہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر جا کے عبادت کرتے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو، آپ توشہ لے کے جاتے تھے اپنی زوجہ سے اور آپ غار میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی اللہ ہے، آپ اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ اس کائنات کا ایک ہی اللہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اس بات کا پرچار کرتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، لیکن یہ جو معبود ہیں یہ سارے اللہ کے ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہماری بات اللہ نہیں سنتا، اس لیے ہم اپنے بڑوں کے پاس، اپنے فلاں فلاں کے پاس جاتے ہیں اور یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا آج بھی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں؟ مماثلت، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اس معاملے کے اندر، اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ عقیدہ تو ان کا بھی تھا، اور اگر یہ عقیدہ میرا ہے تو پھر مجھ میں ان میں کیا فرق ہے؟ بہرحال فلما جن علیہ اللیل، وہ رات کو اٹھنے کے بعد جب رات چھا گئی، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر رات چھا گئی، رأى کوکبا، انہوں نے ستارہ دیکھا بڑا چمکتا ہوا، کہا قال ھذا ربی، یہ رب ہے۔ لوگ اسی کی بات کرتے ہیں، لوگ اسی کے گن گاتے ہیں، لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، آؤ دیکھوں تو صحیح یہ لوگوں کا رب تو یہ کیسا ہے۔ فلما افل، دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ آسمان سے غائب ہو گیا، اور انہوں نے یہ بات سمجھائی لوگوں کو، لا يحب الآفلین، لوگوں جو فنا ہو جائے، جو غائب ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ بات کو سمجھیے گا، معبود کون ہوتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے کہ جو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ذات ہے کہ جو مارتا ہے خود مرتا نہیں ہے، جو زندہ کرتا ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اللہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، دستگیر وہ ہے، داتا وہ ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے، شفا دینے والا، مارنے والا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، مصیبت سے نکالنے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، یہ سب کچھ وہ ہے کہ جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس پر موت نہیں آتی، جو غائب نہیں ہوتا۔ اس کائنات کے اندر کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے کوئی بھی چیز الہ اور معبود نہیں ہو سکتی۔ الہ اور معبود کون ہے؟ الذی یحیی و یمیت، کہ جو یہ سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، آپ کیا پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گھبراہٹ ہوتی اور آپ پریشان ہوتے، آج ہمیں بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں گھبراہٹ کے اندر؟ آئیے میرے محترم بھائیوں، وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گھبراہٹ ہوتی، دل پریشان ہوتا، تو آپ پڑھتے یا حی یا قیوم، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے اپنی دعا کے ساتھ، یا حی اے زندہ رہنے والے، یا قیوم اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تجھے کبھی فنا نہیں ہے۔ برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں، برحمتک، آپ کی رحمت کے ساتھ میں آپ کی رحمت چاہتا ہوں، میں آپ کی رحمت پر درخواست گزار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، اس لیے وہ ذات ایسی ہے کہ اسی سے مانگا جائے۔ اب دیکھیں نا، بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی وہ دنیا میں کس کا محتاج تھا؟ ذرا سوچیں اس بات پر۔ محتاج لوگوں کو، جو محتاج ہوتا ہے خود، وہ محتاج لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ محتاج لوگوں کی مدد غنی کرتا ہے، اور غنی کون ہے؟ اللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وہ انتم الفقراء،
اللہ سمجھانا چاہتا ہے لوگوں کو سمجھ جاؤ کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا غنی کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، انتم کے اندر پیغمبر بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اولیاء بھی ہے، صحابہ بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، عورت بھی ہے، بچہ بھی ہے، تمام کی تمام مخلوقات ہے. تم تمام کے تمام جتنی مخلوقات ہو سب کے سب انتم الفقراء، تم تنگ دست ہو، پریشان ہو، محتاج ہو، مصیبت کا شکار ہو، سوالی ہو، منگتے ہو. کس کے؟ اللہ کے. اللہ ہے بس. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ان کا یہ جو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کو تلاش کرو، حقیقی معبود کو تلاش کرو تو مل جاتا ہے. آپ ٹکرے نہ ماریں، آپ لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، آپ خود حقیقت کو تلاش کریں، آپ تحقیق کریں. قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے پاس ہے، ایک ایک صحابہ کی سیرت محفوظ ہے. ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا نظریہ دیکھیں، ان کی توحید کا ملاحظہ کریں، ان کے ساتھ جو تعلق تھا اللہ رب العالمین کا اس کو دیکھیں تو آپ کو بات خود سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جب انہوں نے دیکھا غائب ہو گیا، کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ رب ہو ہی نہیں سکتا. رأى القمر بازغا، پھر اللہ نے چاند دکھایا وہ اس سے بڑا ہے، بازغا زیادہ چمکتا ہے. قال هذا ربی، یہ رب ہو سکتا ہے، ہاں جی یہ بڑا ہے. یہ چھوٹا تھا اب یہ بڑا ہو گیا، یہ بڑا والا کچھ کر سکتا ہے. ہاں یہ چھوٹا تھا، اس کے اختیار میں شاید یہ کام نہیں تھا، یہ جو بڑا والا ہے اس کے اختیار میں شاید کوئی یہ والا کام ہو، اس سے بات کرتے ہیں. فلما فلا، وہ بھی فنا ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تو راہ نہیں دکھائے گا تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا، راہ تو دکھا. اللہ نے پھر ایک مشاہدہ کرایا، سورج نکلا، صبح ہوئی سورج نکلا، کہا قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہو سکتا ہے، اس میں روشنی زیادہ ہے، اس کے کرامات زیادہ ہیں. جناب یہ کچھ لگتا ہے آج ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور اس نے تو ہاتھ دیکھ کے بتا دیا، اور اس نے فال نکالی تو بتا دیا، اور اس نے بتا دیا میں بھی کیا کر رہا تھا. مجھے اس پر یاد آیا جب میں شہزاد پور میں تھا، وہاں ذمہ داری تھی میری، تو وہاں ڈاکٹر صاحب اللہ رب العالمین پر رحمت فرمائے اپنی، ڈاکٹر اعظم، ان کے بیٹے میرے پاس بیٹھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے، میرے دوست فلاں کے پاس لے گئے، فلاں پیر کے پاس، بڑا پہنچا ہوا پیر تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بتا دیتا ہے غیب کی باتیں. میں اس کے پاس بیٹھا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، آپ نے یہ کھایا، آپ نے یوں کیا، آپ نے ایسا کیا. ذرا میں حیران ہو گیا، صحیح عقیدہ بندہ پریشان، توحید والا بندہ پریشان ہو گیا. پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس نے مجھ سے کہا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ ایک کام کیجیے، آپ ان کے پاس دوبارہ جائیں، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں آپ ان سے کہیں کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ میرا بتا رہے ہیں، اپنا بتائیں. وہ اپنا نہیں بتا سکتا. میں نے کہا آپ ان کو چٹکی نوچ لیے گا زور سے. کہا مجھے پتا آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، آپ سے بڑا پیر تو میں نکلا تھا. مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کو چٹکی نوچی جانے والی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. میرے محترم بھائیوں، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ بتائے گا، یہ مشکل حل کرے گا، یہاں جانا چاہیے، فلاں کے پاس جانا چاہیے، یہ اولاد دیتا ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. مشاہدہ کیجیے، مشاہدہ کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اہل ایمان ہوتے، مومن بندہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ دنیا میں دیکھتا ہے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، دریا کو، سمندر کو، آسمان کو، زمین کو، شجر کو، حجر کو، مخلوقات کو، سب کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی، ان میں فائدہ ہے، یہ رب نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ رب نہیں ہے میرے محترم بھائیوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں ہم ان قریب سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، لوگوں آفاق کو دیکھو، نظر دوڑاؤ. سنوریہم،
अन करीब हम तुम्हें दिखाएंगे आयातिना, अपनी निशानियां, अपने बारे में तुम्हें हम सब कुछ दिखाएंगे। हम क्या है अल्लाह अपने बारे में तुम्हें बताएगा। अगर तुम मुशाहिदा करोगे, अगर तुम तहकीक करोगे, अगर तुम आओगे तहकीक के मरहले के ऊपर, अल्लाह तुम्हें दिखाएगा अपना आप, फिर तुम जान लोगे कि अल्लाह ही हक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। दूसरी बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, उन्होंने अपने बाप को देखा, अपनी कौम को देखा बुत की पूजा करते हुए। यहां नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा, अब्बा जान या अबती, ए अब्बा जान, बड़े एहतराम के साथ। ये जो लफ्ज है या अबती, इसमें बड़ा एहतराम है, इसमें बड़ी अखलाकियात छुपी हुई है। अगर आप भी अपने वालिद से कोई बात करना चाहते हैं, ए अब्बा, अब्बा जी सुन लें, आप ए बाप सुन लें, ये जाहिलाना तरीका है, अल्लाह ने ये नहीं सिखाया। अब्बा जी, वालिद मोहतरम, अब्बा जान मेरी बात सुनिए। बड़ा प्यारा अंदाज होना चाहिए, इतना प्यारा अंदाज, अब्बा जी गुस्से में है तो आपके प्यार भरे अंदाज से गुस्सा रफू हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए और वो आपकी बात सुने। और आप देख रहे हैं कि वालिद मोहतरम का गुस्सा नहीं जा रहा, मैं बड़े एहतराम से बात कर रहा हूं, प्यार से, खामोश हो जाए, खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाए, सुन लें उनकी बात, उनका गुस्सा सुन लें, उनका गुस्सा पी जाए। जब उनका मूड देखें, अब ये मूड उनका ठीक हो गया, अब जाए उनसे बात करने के लिए, अब वो सुनेंगे। कुछ मनवाने के लिए कुछ माननी पड़ती है बात को समझिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा मिन्ना, उस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से अपने ताल्लुक को तोड़ें कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुझसे नहीं है, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता। इस हदीस के अंदर औलाद को भी नसीहत है और बाप को भी नसीहत है। औलाद एहतराम करे और वालिद शफकत करे। वालिद की शफकत क्या है? वालिद की शफकत यही है कि आपने बचपन से, मिसाल दे रहा हूं कि कुछ बरादरियों के अंदर ये बड़ा जबरदस्त तरीका है कि बचपन से कारोबार सिखाया जाता है, ऐसे बड़ा शानदार तरीका है। तो आप बचपन से उसको दीन सिखाएं, ये शफकत। उसको एहतराम सिखाएंगे तो एहतराम करेगा। जिस तरह आपने कारोबार सिखाया तो बड़ा होकर बेहतरीन कारोबारी बना, लोगों को डील कर रहा है, लोगों को चला रहा है, बड़े बड़े वर्कर्स को लेके चल रहा है, साथ बड़े बड़े कारखानों को लेके चल रहा है, बड़े बड़े ऐसे हिटलर जो कारोबारी हैं उनके साथ कारोबार कर रहा है, जो चकमा दे देते हैं। समझ गया, बूझ आ गई, उसको हर चीज आ गई, अब वो लेके चला है कारोबार को। वजह क्या है? कि वालिद ने सिखाया है। तो इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एहतराम हो और आपका अदब हो, तो आप ये पहले सिखा दें उसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाया अदब। बाप बुत परस्त है, बाप क्या है? बुत परस्त, लेकिन एहतराम नहीं छोड़ा। बात दूसरी सुना के बात समझाना चाहता हूं, एहतराम नहीं छोड़ा। जब बाप ने ये पूरा मामला हो गया, सुनाऊंगा अभी, पूरा मामला हो गया, उन्होंने बुतों का इनकार किया, समझाया कि आप गलत कर रहे हैं। माला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अन्की शैआ। अब्बा जी आप इस बुत की पूजा करते हैं, ना वो सुनता है, ना देखता है, ना वो आपको फायदा पहुंचाता है। अब्बा ने क्या किया? अब्बा जी ने कहा कि बाज आ जाओ इब्राहिम, बाज आ जाओ, और अगर तुम बाज नहीं आए और हमारे बुतों का इनकार करते रहे और एक अल्लाह की बात करते रहे, तो फिर तुम बात सुन लो, दो काम होंगे, तुम्हें मारा जाएगा और उसके बाद तुम्हें यहां से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि बुत परस्त वालिद, मुशरिक और काफिर वालिद उनको धमकी दे रहे हैं, उस वक्त भी अखलाक का दामन नहीं छोड़ा। सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पर सलामती है। अल्लाहु अकबर। लोग पूछते हैं कि भाई फलां को सलाम करना चाहिए, फलां को सलाम, ओ भाई सबको सलाम करें आप। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम।
آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام، اللہ آپ سلام ہیں، ومنک السلام، سلامتی آپ کے ساتھ ہے، سلامتی اللہ کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں السلام علیکم یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ کلمہ اللہ کے پاس جاتا ہے. اگر میں آپ نے مجھے سلام کیا ہے، اگر میں اللہ کے یہاں سلامتی کا مستحق ہوں مجھے ملے گی، ورحمت اللہ رحمت کا مستحق ہوں مجھے ملے گی، وبرکاتہ برکت کا مستحق ہوں مجھے ملے گی. اور اگر میں ان تینوں چیزوں کا مستحق نہیں ہے، سلام کرنا آپ کا فرض ہے، یہ تینوں چیزیں دینا اس کا اللہ کا فرض. آپ سب کو سلام کریں. جب آپ سلام کریں گے تو آپ بندے کو قریب کر لیں گے. یہ بہترین طریقہ ہے محبت ڈالنے کا. آپ کسی کو سلام نہ کریں اور دعوت دیں توحید کی، پرتشدد دعوت. آپ سلام کریں، محبت کے ساتھ بٹھائیں، پیار کے ساتھ، پھر دعوت دیں تو آپ کی سنے گا. جب آپ سلام کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بت پرستوں کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو. بت پرستوں کو، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو آپ نے فرمایا کہ سلام کرنے میں پہل نہ کرو. اگر وہ تمہیں سلام کر دیں تو تم وعلیکم کہہ دو. کیا کہہ دو؟ جواب دو. کیوں بھائی؟ کافروں کا جواب اور مسلمانوں کے بارے میں سوالات. ہاں جی اس کو سلام کر سکتے ہیں، فلاں والے کو سلام کریں. سلام کیا جاتا ہے آپ کا؟ کیا بگڑتا ہے آپ کا؟ اس سلام کے ساتھ اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اس سلام کے ساتھ اگر میں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤں، اگر آپ کے سلام کے ساتھ میں آپ کے قریب ہو جاؤں تو آپ کا بگڑتا ہے، آپ کو فائدہ ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں بت پرست مشرک اور کافر باپ جس نے دھمکی دے دی ہے گھر سے نکالنے کی، مارنے کی، سلام علیک سأستغفر لک، دو باتیں کی ہیں، سلام بھی کیا اور کہا کہ استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے. استغفار کیا کریں. اگر کوئی انتقال کر جائے تو آپ یہ مت پوچھیں کہ اس کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، کریں، کیونکہ یہ استغفار اللہ کے پاس جاتا ہے. اگر میں آپ کی استغفار کی کلمات کا مستحق ٹھہرا تو مجھے ملے گی، بخشش ملے گی، اور اگر نہیں ٹھہرا تو نہیں ملے گی. یہ فیصلہ آپ اور میں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ فیصلہ خاندانی لوگوں کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، یا پھر ایک ہی قوم کے لوگوں کے بارے میں آپ اور میں یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ اس کو کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، اس کو دعا دیں گے، اس کو نہیں دیں گے؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، سب کو دعا دیجیے، سب کے لیے استغفار کیجیے، سب کو سلام کیجیے انشاءاللہ. وجہ یہ کہ آپ پر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ صرف پہنچائیے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ حساب نہیں لیں گے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، آپ لوگوں پر جبار بنا کر نہیں بھیجے گئے. اور آگے اللہ نے کیا کہا سورہ غاشیہ میں، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ لوگوں پر کوڑے مارنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اللہ رب العالمین نے آپ کی ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ تک جو کچھ اللہ پہنچا رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اللہ آپ پر نازل کر رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. جو ہم تک پہنچ گئے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہم تک پہنچا ہے ہم بھی لوگوں تک اس طرح پہنچائیں گے. ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر میرے مجھ تک یہ دعوت درستگی کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، سختی کے ساتھ پہنچتی میں قبول ہی نہیں کرتا. اخلاق کے ساتھ، سلام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، مل بیٹھنے کے ساتھ، دلوں کے میلان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ یہ دعوت آپ پہنچائیں گے تو لوگ آپ کی دعوت سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر مسجدیں آباد ہو جائیں گی. آج مسجدیں آباد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے، ہمارے ترش رویوں کی وجہ سے. بس میں اپنے نزدیک بس میں ہی سب کچھ ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے، بس میں مومن، میں مسلمان اور سارے منافق اور سارا یہ نہیں. میرے محترم بھائیوں، اس دل کو بہت زیادہ کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دل کی ہی بات کی، آخری بات کر کے بات ختم کروں گا.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یقیناً یہ اتنے سے وقت کے لیے نہیں ممکن تھا، بل 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں اپنے لیے فوائد نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔